آج بچوں کو یہ نہیں پتا کہ وضو کیا ہوتی ہے. عورتوں کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ نظر عباس کو بغیر پردے کے چھو لے. آج پتہ ہی نہیں. عزاداری کر رہے ہیں آرٹیفیشل طور پہ 10 دن پورے کرنے. مت کیجیے. گھر رہیے آپ اپنا بجلی سے کیے. حسین کو عزاداروں کی ضرورت ہے. چاہے 72 ہوں لیکن عزادار ہوں. جب کل آپ آئیں گے نا یہاں اس جگہ تو یہ شاگیانہ نہیں ملے گا, یہ فرش ازا نہیں ملے گا کہ خاک کا بستر ہوگا اور گریبان چاک ہوگا اور چہرہ بدلا ہوا ہوگا, بال بکھرے ہوئے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے مولا زندگی رہی تو پھر پرسا دیں گے, مر گئے تو سلام آخر ہے. میرا ایک جملہ شاید میں نے بتایا تھا پہلے بھی, اب پھر بتاتا چلوں, کہیں سنا ہوگا کسی نے, پھر میں سناتا چلوں. میرا اپنا شہر میں یہ اعلان ہے, جب سے میں نے کربلا پڑھی ہے اسی طرح, جب سے میرا اپنے شہر میں یہ اعلان ہے کہ اگر کسی کا کوئی نوجوان مر جائے تو ایک تو مجھے جلدی سے خبر نہ دینا, دوسرے اس کے سوئم اور چہلوں کی مجلس کو مت کہنا, اس لیے کہ میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے کہ میں کسی جوان کا غم برداشت کر سکوں. جب سے میں نے کربلا میں حسین و اکبر کو پڑھا ہے. اور دوسری بات سنیں, دونوں ٹائم ملنے جا رہے ہیں. اپنی مری ہوئی ماں کی روح کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور شہزادی اماں فاطمہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں, اللہ میری وہ نماز قبول نہ کرے جس میں جوانوں کی سلامتی کی دعا نہ کرتا ہوں. اللہ میری وہ نماز قبول نہ کرے جس میں شہزادی کے جوان کو پرسہ دینے والے جوانوں کی دعا نہ کرتا ہوں. اللہ میری وہ نماز قبول نہ کرے جس میں رہبر معظم کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت کی دعا نہ کرتا ہوں. اللہ میری وہ نماز قبول نہ کرے جس میں اپنے ملک کی محبت کی دعا نہ کرتا ہوں. یہ 3 دعائیں میری مستقل ہے نماز کے بعد. جوانوں کے لیے معلوم ہے کیوں دعا کرتا ہوں, اس لیے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جوان کیا ہوتا ہے. جوان ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے, قرۃ عین و ثمرۃ فؤادی ہوتا ہے. جوان بہن کے دلوں کی دھڑکن ہوتا ہے. غیرت دار بہن اپنی عزت دار بھائی کی وجہ سے تڑپ جاتی ہے. بہنیں جب بھائی کو رخصت کرتی ہے نا تو ان کا کلیجہ ہاتھوں پہ رکھا ہوا ہوتا ہے. ایک ہاتھ پہ کلیجہ ہوتا ہے, ایک ہاتھ پہ قرآن ہوتا ہے, کیونکہ ان کا بھائی جا رہا ہے پردیس میں اور جب تک پریشان رہتی ہے, جب تک بھائی کی خیریت نہ آ جائے. اللہ جانے ایک بہن مدینے سے رخصت کر رہی ہے علی اکبر کو کربلا کے لیے. جب سے اکبر کو رخصت کیا ہے ایک ہاتھ میں کلیجہ لیے بیٹھی ہے. جب بھی آزان میں اکبر سنتی ہے کلیجہ پڑکنے لگتا ہے. اماں ام سلمہ میرا بھائی اکبر آیا. پرسا دیجئے. خصوصی طور پر جوانوں سے ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے کہ اگر آپ کے آنسو نہ نکلے تو گناہوں کی توبہ کیجئے, اس لیے کہ آپ کو علی اکبر کا جانشین بنایا جاتا ہے. معلوم ہے حسین نے جو زمین کربلا خریدی ہے نا وہ اکبر کے نام خریدی ہے تاکہ میرے بیٹے کی جاگیر پہچانی جائے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بہار میں جائیے گا, ایک شہر ہے چمپارن. میں گیا ہوں. ایک شہر ہے چمپارن. چمپارن میں ایک بستی ہے, سنا ہے کوئی. اس بستی میں 9 محرم کو 6 محرم کو جس دن علی اکبر کی شہادت منائی جاتی ہے, اس دن ساری بیٹیاں آتی ہیں اس گاؤں میں. کون آتی ہیں؟ جن کی شادی ہوئی ہے وہ بھی اور جن کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ بھی. یہ ساری بیٹیاں 6 محرم کو جمع ہوتی ہیں اور علی اکبر کا تابوت نکلتا ہے. ان کے ہاتھوں میں ایک پھولوں کی مالا ہوتی ہے, ایک ناریل ہوتا ہے اور ایک گلاس میں دودھ ہوتا ہے. یہ تابوت پہ ہر بہن تابوت پر مالا ڈالتی ہے, ناریل پھوڑتی ہے, دودھ کے چھینٹے دیتی ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ تم یہ کیوں کرتی ہو؟ کہا ہمارے پوروجوں نے بتایا ہے کہ کربلا میں ایک بھائی آیا تھا, اس کی بہن کی تمنا تھی کہ میں اپنے بھائی کا چہرہ دیکھوں. ارے مادر کرو
من اللہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ اجرکم من اللہ. میرے جوان بیٹا نہیں ہے، میرے بیٹا نہیں ہے، لیکن جب میں کسی جوان کو دیکھتا ہوں نا اور وہ ہاف کپڑے پہنا ہوا ہوتا ہے، اس کا بدن اچھا ہوتا ہے، تو میں اس سے کہتا ہوں تیری صورت ہے نا، شکل ہے، ذرا کپڑے ڈھیلے ڈھالے پہنا کر. تجھے معلوم ہے تیرے بیوس کے اندر کون کون تیرے ساتھ جڑا ہوا ہے. تیری غریب ماں کی آنکھیں جڑی ہوئی ہے، تیرے باپ کی ضعیفی جڑی ہوئی ہے. کسی کمبخت کی نظر بد نہ لگ جائے، تو بیمار نہ ہو جائے، لہذا ڈھیلے کپڑے پہن کے نکلا کر. اللہ جانے لیلا اپنے اکبر کو کیسے نکالتی ہے. ختم ہو رہا ہے بیوی زہرا، آپ کے لال کا پرسا ہو رہا ہے. آپ کے لال کا پرسا ہو رہا ہے. ام لیلا دادی اماں فاطمہ کے پوتے کا پرسا ہو رہا ہے. نہیں پڑھنا چاہتا میں، مت پڑھائیے مجھ سے مسائل. میں نہیں پڑھ سکتا مسائل، اس لیے کہ میں نے بڑی مصیبتیں بڑے قریب سے دیکھی ہیں. میں نے ایک جوان کو دیکھا تھا وکیل صاحب. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں چونکہ آپ سے میری بہن منسوب ہے، آپ کو اور قریب سمجھ میں آ جائے گا. ایک نانوتے کا جوان تھا، سرزمین نانوتے کا، مشکل سے 18 سے 19 سال کا ہوگا. وہ بیمار ہو گیا، مجھے خبر ملی، میں اسے دیکھنے اسپتال گیا. کیا دیکھا کہ اس کا باپ باہر کھڑا ہوا، جو اسپتال کی شیشے کی دیوار تھی نا اس پہ سر مار رہا تھا. میں نے اس سے پوچھا خیریت کیا؟ میں نے سوچا خدا نہ خاص کوئی بات تو نہیں ہو گئی. میں نے کہا خیریت تو ہے. تو اس مرحوم کی بہن کھڑی تھی وہیں، اس نے تڑپتے ہوئے لہجے میں کہا مولانا معاف کرنا، ابھی تو خیریت ہے لیکن بابا کو سکون نہیں مل رہا ہے. میں نے پوچھا بیٹا اس سے کیا ہوا؟ کہنے لگے جب بابا کی زانوں پہ اس نے اپنا سر رکھا ہوا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا میرے بابا میرا پیاس کے مارے دم نکلتا ہے، اور ڈاکٹر نے کہہ رکھا ہے کہ اگر تم نے اس کو پانی دیا تو یہ مر جائے گا. ہائے ہائے ہائے. آپ نے سن لیا، آپ نے سن لیا. میں نے اتنا سنا میں واپس آ گیا. اللہ جانے حسین اکبر کو سنو میری بیٹیوں، سنو میری بہنوں، اپنے بھائیوں سے ناراض نہ ہوا کرو، اس لیے کہ تمہاری دعا میں ان کی زندگی ہوتی ہے. اور بھائیوں تم اپنی بہنوں کو ناراض نہ کیا کرو، اس لیے کہ اگر کوئی بہن ناراض بھی ہو جائے نا، جب وہ بھائی کو رخصت کرتی ہے تو ٹپا ٹپا سو کہتے رہتے ہیں. بھائی تماچا کر کے کہتا ہے اب کیوں ہو رہی ہے؟ کل تک تو مجھ سے لڑتی تھی. کہ بھائی تجھے معلوم نہیں ہے تیری پیشانی پہ میری زندگی کے ارمان بے بس ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. مجھ سے کہا گیا کہ مسائب پورے پڑھیے گا مولانا، کیا پتا ہندوستان ہے کہ نہیں ہے. مسائب پورے پڑھیے گا، ایک بندہ پرسہ دیجیے گا. ایک شخص پرسہ دیتے رہیے گا. ایک شخص امام حسین کی خدمت میں آیا اور اس نے آنے کے بعد کہا مولا میں نے سنا ہے کہ اللہ آپ کی دعا تو نہیں کرتا. کہنے لگے صحیح سنا ہے آپ نے. کہا مولا میرے حق میں دعا کیجیے. کہنے لگے کیا؟ کہا جیسا آپ کا بیٹا ہے نا اکبر، اللہ مجھے ایک ایسا بیٹا دے. امام حسین نے فرمایا میں دعا کرنے کو منع نہیں کر رہا ہوں، میں دعا کرنے کو منع نہیں کر رہا ہوں. میں جوانوں سے یہاں اس منزل پہ ایک بات کہوں گا، جب تم نوحہ پڑھا کرو نا، منقبت پڑھا کرو نا، مرثیہ پڑھا کرو نا، تو اوپر کی طرف نہ دیکھا کرو، سر جھکا کے پڑھا کرو، نہ جانے کس کی نظر آپ کو اٹھا دے. میں نے بڑا جملہ کہہ دیا اپنے جوانوں سے، کسی کا دیکھنے کا انتظار مت کیا کرو کہ مجھے کون دیکھ رہا ہے. تم یہ سوچا کرو کہ حسین کی ماں آئی ہے، اکبر کی بہن سکینہ آئی ہے،
अल्लाह अकबर। मौला हुसैन फरमाते हैं मैं दुआ करने को मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर अल्लाह ने अकबर जैसा बेटा आपको दे दिया और वो आपके साथ जंगल में जा रहा हो और उसके पाँव में कांटा चुभ जाए तो फिर आप क्या करेंगे? तो मौला कैसी बातें कर रहे हो, अगर उसके पाँव में कांटा चुभ गया तो ये समझो कि मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, मेरी कमर छूट जाएगी। का अकबर जैसा बेटा तेरे साथ हो और वो जंगल में हो और उसे प्यास लग रही हो और दूर तक पानी ना हो और वो तुझसे कह रहा हो मुझे पानी दे दो और तू पानी भी ना दे सके तो क्या करेगा? तो मौला मुझे मरना मंजूर है, अकबर जैसे बेटे की ऐसी मुसीबत नहीं देख सकता। मौला हुसैन ने फरमाया जरा करबला में आना, अकबर जैसा बेटा नहीं, अकबर होगा, मैं बाप होगा, अपने अकबर को रुखसत करूंगा, अकबर रुखसत होगा, भूखी ज़ैनब सदका उठाएगी, सकीना दामन पकड़ेगी। अल्लाह की आवाज़ें गलत हो रही है, आप गिरिया कर रहे हैं, ताबूत बरामद होने वाला है। मेरी आपसे गुजारिश है जो जहाँ बैठा है वो वहीं बैठा रहे, अपनी जगह न छोड़े। ताबूत जब यहाँ आ जाएगा तब जगह छोड़ने की कोशिश करना। आप इतने महब हो जाओ कि अली अकबर को पुरसा देते हुए आपको न पता चले कि ताबूत कब आ गया है। आप फिर आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। क्योंकि ज़ैनब ने इमाम हुसैन को बुलाया, बुलाने के बाद कहा भैया हुसैन ये बताओ जब मैंने अकबर को तुमसे लिया था तो अकबर का सिन क्या था? कहा बहन 1 महीने का था। कहा आज अकबर कितने बरस का हो गया? कहा 18 बरस का हो गया। कहा भैया तेरी इज्जत की कसम खा के कहती हूँ जब से तुझसे लाई हो ना आज तक मैंने इसके कदमों पर खाक नहीं लगने दी है। अकबर को ले जा रहे हो, मेरा अकबर को खाक में न मिला देना, मेरे अकबर को खाक में न मिला देना, मेरा अकबर खाक में न मिल जाए। अल्लाह अकबर। अकबर रुखसत हुए हैं, हुसैन इब्ने अली ने अपने बेटे अकबर को रुखसत किया है और जब रुखसत किया है ना अली अकबर को तो जहां से इमाम हुसैन ने अली अकबर को रुखसत किया था अभी अली अकबर चंद कदम चले थे, इमाम हुसैन खड़े थे, बैठ गए। अब जो बैठे ना तो दोनों कोहनियों को जमीन करबला पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता चलने लगे। यूं जनाब अली अकबर ने पीछे मुड़ के देखा और कहा बाबा आप तो हमें रुखसत कर चुके हैं, अब आप क्यों आ रहे हैं? कहा बेटा अगर साहिब औलाद होता तो पता चलता एक बेटा एक बाप का रिश्ता क्या होता है। एक बाप कैसे तरफदार बेटे को रुखसत करते हुए कहते हैं कि आप ये एक अजान का फितरा, चूंकि अजान होने जा रही है इसलिए फितरा पढ़ने जा रहा हूँ। कहते हैं अली अकबर ने रोज़े आशूरा आजान दी, यह आजान खेमों तक नहीं आ रही थी। इमाम हुसैन से जनाब ज़ैनब ने फरमाया भैया अकबर से कहो इतनी बुलंद आवाज दे के हम आजान सुन ले, शायद अब ये आखिरी आजान हो, शायद अब सुनने को न मिले। इमाम हुसैन ने कहा बेटा अकबर इतनी बुलंद आवाज से आजान दो कि खेमे में हमारी बहनें सुन ले। यार अली अकबर ने फरमाया बाबा आप इमाम वक्त हैं, इतनी दुआ करो कि अल्लाह मुझे इतनी क़ुव्वत दे जब मैं आजान दो खेमों में आपकी बहन सुन ले। अरे मदीने में मेरी बहन सोहरा सुन ले। अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह, अजरकुमुल अल्लाह। अली अकबर को रुखसत किया, मैदान कारज़ार में पहुंचे, ऐसा वार किया तो आराम मच गया। ये अली का पोता है, ये हुसैन का बेटा है, ये अब्बास का भतीजा है, अब्बास इसका उस्ताद है। अली अकबर को घेरा गया, किसी ने तीर मारा, किसी ने खंजर मारा, किसी ने नेज़ा मारा और उसके बाद अब जो पर्ची की अली लगी ये कहकर तोड़ दी। पर्ची की अली ये देखना है कि अकबर का बाप कितना बड़ा साबिर है। अल्लाह अकबर। अकबर के सीने से पर्ची की अली निकालने से पहले एक आवाज बुलंद हुई, अरे पुकारते थे फिसर को, फिसर नहीं मिलता, जिगर में दर्द है, लफ्ज़े जिगर नहीं मिलता, कोई रफीक शाये बैरबर नहीं मिलता, हर एक तू में तलाशो अली अकबर नहीं मिलता। कभी उठे कभी सुल्तान मशरक़ गिरे, लिखा है कि 72 जगह हुसैन गिरे। आवाज दी ए बनो हाशिम के बच्चों
हेलो